امی غصے سے پھٹ پڑی تھیں۔ تایا جان نے ریحان کو دیکھا جو اس بات کی تردید کرنے لگا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا دیا۔ سب اپنی جگہ بالکل بت بن گئے۔ میں خود اس سب کی امید نہیں کر رہی تھی۔ ذلیل انسان، تم میری اولاد ہو ہی نہیں سکتے، تم اپنی چچی کو جھٹلا رہے ہو، کیا وہ جھوٹ بول سکتی ہیں؟ تایا جان دکھ سے کہہ رہے تھے۔ ریحان گال پر ہاتھ رکھے بت بنا کھڑا تھا۔ میں نے خود اس کے میسج پڑھے ہیں، انزلہ کے موبائل میں۔ آپ کہتے ہیں بھائی جان تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تایا جان فوراً امی کی طرف مڑے اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے طلعت، مجھے تمہاری بات کا اس بات سے زیادہ یقین ہے۔ مجھے معاف کر دو طلعت کہ میں اس انسان کا باپ ہوں۔ امی نے آگے بڑھ کے تایا کے ہاتھ پکڑ لی۔ ایسا مت کہیں بھائی جان، آپ تو میرے بڑے ہیں، باپ کی طرح ہیں۔ سسر تو میں نے دیکھے ہی نہیں، بس آپ کو ہی دیکھا ہے ان کے روپ میں۔ یوں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں اس وقت زمین میں گڑ جانے جیسی ہو گئی۔ یہ سب اتنا کچھ یوں ہو جائے گا مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ دل کیا ہے کہ تایا جان کے ہاتھ کھول دوں، ان کے قدموں میں گر جاؤں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے بے گناہ انسان پہ اس قدر سنگین الزام لگا دیا ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میں اتنی ہمت نہ کر سکی۔ اپنی غلطی وہ بھی اس درجے کی ماننا آسان نہیں ہوتا۔ ایسا کرتی تو ساری زندگی اپنے لیے دوزخ چن لیتی، اور چن تو میں نے دوزخ ہی لی تھی۔ بس مجھے خبر دیر سے ہوئی۔ تمہاری بیٹی میری بھی عزت ہے طلعت، لیکن میرا بیٹا ہی لٹیرا نکلا۔ تم بے فکر رہو، انزلہ کی شادی میں خود کسی قابل انسان سے کروں گا، اس ذلیل انسان سے تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ریحان تایا جان کے پاؤں پڑ گیا۔ ابو جی میری بات سنیں، ایسا نہیں کر سکتا میں۔ تایا جان نے اسے پرے دھکیل دیا۔ اس وقت میری نظروں سے ہٹ جا، میں خون نہ کر دوں تیرا کہیں۔ تائی پر ریحان کو گھسیٹ کر اندر لے گئیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور ریحان بھی۔ طلعت مجھے اور اس میری اولاد کو معاف کر دو، تم بے فکر ہو جاؤ، میں ہوں نا انزلہ کا باپ، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، یہ رشتہ میں خود ختم کرتا ہوں۔ ریحان اس بچے کے قابل نہیں ہے، پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ رشتہ طے نہ کرتا۔ میں مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکی اور اوپر لوٹ آئی۔ سینے پہ منو بوجھ آ رہا تھا، لیکن ایک آزادی بھر کا سانس بھی سینے سے خارج ہوئی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے چاہا تھا، لیکن اندر بھی ایک آگ جل گئی تھی۔ امی کو رلانے اور تکلیف دینے کی آگ، تایا جان کو ایسا شرمندہ اور ذلیل کرنے کی آگ، ریحان جیسے بے گناہ انسان پہ ایسے بہتان لگانے کی آگ۔ کیسے اتنی آگ لے کر میں زندہ تھی میں نہیں جانتی۔ اس آگ سمیت میں زندہ رہی اور زندہ ہوں۔ ریحان اور میرا رشتہ بڑوں نے خود جوڑا تھا، اب خود ہی توڑ دیا تھا۔ معجب بھلے میں بنی تھی، لیکن میں نے یہ کام ایسی مہارت سے کیا تھا کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں گزرا تھا۔ جب سے رشتہ ختم ہوا تھا، امی اور میں نے تایا جان کے پروفیشن میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ امی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ تایا جان کا سر جھکا دیکھیں اور ریحان کی شکل۔ میرے اندر کا احساس جرم مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان پیارے چہروں کو دیکھوں، ان سے نظریں ملاؤں جن پہ میں نے کالک مل چکی تھی، اور کوئی جانتا تک نہ تھا کہ کالک ملنے والا ہاتھ میرا تھا۔ خود تایا جان نے بھی مارے ندامت کے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب ضرورت کے وقت ہی وہ اوپر آتے، سر جھکائے امی سے بات کرتے اور چلے جاتے۔ تائی تو اس دن کے بعد سے مجھے کبھی دکھائی نہیں دی، اور ریحان وہ بھی نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا تھا، نہ جانے وہ ایک چھت تلے رہ کر کیسے تایا اور تائی کی سامنا کرتا ہوگا۔ اس تمام واقعے کے ہفتے بعد ہی میں نے سر سلیم سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اف میرے خدا، انزلہ تم اس حد تک کر گئیں! حالانکہ میں نے ساری کہانی کافی سینسر کر کے انہیں بتائی تھی، اس طرح کہ میں کم سے کم ویلن لگ سکوں، لیکن پھر بھی یہ سب ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ پوری بات بتا دیتے تو کیا خبر وہ شادی سے ہی منع کر دیتے۔ تو آپ بتائیں کیا کرتی؟ کوئی راستہ چھوڑا تھا سب نے میرے لیے، لیکن جو ہوا یہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ ان کا لہجہ تعصب بھرا تھا۔ میں نے یہ سب انہیں پانے کے لیے ہی تو کیا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنوں کو یوں دل دکھانے کی۔ آپ اپنے بھائی بھابھی کو کب لائیں گے؟ میں نے بات کی ان سے۔ بھابھی نے بہت ہنگامہ کیا، وہ مجھے راستہ کے لیے سوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں کیسے اپنی مرضی کر سکتا ہوں؟ لیکن بھائی نے انہیں سمجھایا ہے، مانے تو نہیں ہے لیکن خاموش ہو گئی ہیں۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ سر نے اپنے بھائی بھابھی سے بات کر لی تھی، عنقریب وہ مان بھی جائیں گے، اور تب تک یہاں کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا۔ بس آپ جلد از جلد انہیں یہاں لے آئیں، اس سے پہلے کہ میرا کوئی اور رشتہ آ جائے۔ تایا جان میرے وہاں بات پکی کر دیں۔ سر سلیم نے حامی بھری تھی کہ وہ جلدی بھابھی بھائی کو لائیں گے، اور میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ہفتہ مہینے میں بدل گیا اور مہینے 2 مہینے میں، لیکن ابھی تک سر سلیم کے گھر سے کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا تھا۔ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ میری بے صبری عروج پر تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں انزلہ، زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ وہ میرا اصرار اور ایک ہی بات کی تکرار سن سن کر اکتا گئے تھے۔ زبردستی کے علاوہ بھی بہت راستے ہوتے ہیں منانے کے۔ اچھا مثلاً کیا؟ مرنے کی ایکٹنگ کر لیں، وقتی طور پہ خودکشی کا ڈرامہ رچا لیں، کچھ بھی ایسا کر لیں کہ وہ خود۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ مجھ میں عقل کی شدید کمی تھی۔ میرے جو دل میں آتا تھا یہ سوچے بغیر کہہ دیتی تھی۔ اگلا میرے بارے میں کیا سوچے گا؟
تمہیں تو ڈرامہ نگاری میں ماسٹر کرنا چاہیے، سر طنز میں مسکرائے تو مجھے برا لگا۔ جب بات نہ بن رہی ہو تو کوئی نہ کوئی تو چارہ کرنا پڑتا ہے، اب اس کے لیے ایکٹنگ کرنا پڑے یا جھوٹ بولنا پڑے۔ دنیا میں یہی سب تو ہوتا ہے، لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے یہی حربے اپناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ جو اس سے بھی آگے جاتے ہیں وہ ایکٹنگ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس میں نے ایسا کیا نیا بول دیا ہے؟ وہ مجھ پہ طنز کر رہے تھے۔ بھائی میں تمہارا جتنا اچھا ایکٹر نہیں ہوں۔ مجھے تو اس بات ہی بری لگ رہی تھی کہ میں نے غصے سے کہا، اب جب آپ کے بھائی بھابھی مان جائیں تو ہی مجھے کال کیجیے گا ورنہ بھول جائیے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کال بند کر دی اور موبائل آف کر دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بے چینی سوا ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سر کا نمبر ملایا لیکن بیل جانے سے پہلے ہی کاٹ دیا۔ امی بالکل خاموش تھیں، وہ میرے سامنے چلتی پھرتی کھاتی پیتی تھیں لیکن ایسے جیسے کوئی اپنی زندگی کو سزا کی صورت میں کاٹ رہا ہو۔ مجھے بلانا بھی کم کر دیا تھا، باہر نکلنا تو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تایا جان اب بھی ہمارا سارا راشن اور ضرورت کا سامان ہمارے کہے بنا سیڑھیوں پر رکھ جاتے تھے۔ وہ خود ہم سے نظر نہیں ملا پاتے تھے، اس لیے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی اندر بھی آ جاتے لیکن وہیں سر اور نگاہیں جھکائے ہوئے۔ چہرے پہ جھریاں بھی نمایاں ہو چکی تھیں، بال جگہ جگہ سے سفید ہو گئے تھے، ایک جھوٹ نے انہیں بہت جلد بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ پہلے جیسے میرے تایا رہے ہی نہیں تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کے ان کے پیروں میں پڑ کے معافی مانگنے کا دل کرتا تھا لیکن پھر بھی میں نظریں چرا لیتی، حالانکہ وہ تو خود مجھ سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ تائی کا کبھی ذکر نہیں سنا تھا، نہ میری ہمت ہوئی ان کے بارے میں پوچھنے کی وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں۔ ریحان کا سوچتے کہ نہ جانے وہ کیسے اپنے والدین کے سامنے جیتا ہوگا۔ پھر دوسرا ہفتہ گزرا تو سر سے رابطہ پھر نہیں ہو سکا اور اپنے اندر پنپتے احساس جرم سے بیمار پڑ گئی۔ میرا دل کرتا سب واپس پلٹا دوں اور ریحان سے شادی کر لوں۔ میں نے اس شخص کے لیے کیوں اتنے رشتوں کو سولی پہ چڑھا دیا تھا جو میرے لیے اپنے بھائی بھابھی کو نہ منا سکے۔ عجیب ڈپریشن تھا جو مجھے کس قدر انتہائی قدم کی طرف لے جا رہا تھا۔ بخار تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ امی پریشان سے میرے تکیے سے لگ کر بیٹھی رہتی، دوا دارو کرتی رہتی، کچھ پڑھ کر بھی پھونکتی رہتی، آہیں بھرتے ہوئے کہتی نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہماری خوشیوں کو۔ اور میں دل میں سوچتی کہ یہ تو میری ہی نظر ہے جس نے سب کی خوشیوں کو آگ لگا دی محض اپنی خوشیاں پانے کے لیے۔ پھر تیسرا ہفتہ جب میں نے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سر سلیم اپنے بھائی بھابھی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ بھابھی کا رویہ سرد تھا۔ بھائی نے امی سے رشتے کی بات کی، امی نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، ان کے اچھے سے مہمان نوازی کی اور وہ امید تھام کر چلے گئے۔ مجھے بتا کر کیوں نہیں آئے؟ ان کے جاتے ہی میں نے میسج کیا، بتا دیتا تو تمہارا گلال چہرہ کیسا دکھتا۔ سر کا شوق سا میسج آیا، اور ذرا جو اور دیر لگا دیتے تو گلال نہیں مردہ چہرہ دیکھنے کو ملتا۔ میں روحان سی ہو گئی۔ سر نے فون کر دیا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی میں، اور کچھ کر دیتی اگر اب بھی آپ نہ آتے تو۔ میں رو رہی تھی۔ اب دعا کرو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو، میں نے دل میں آمین کہا۔ امی نے تایا جان کو بلوا کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر سر ہلایا۔ میں چھان بین کر لوں تو ہی کہہ سکتا ہوں کچھ۔ 2 سال اس نے انزلہ کو پڑھایا ہے، ہمارے سامنے آتا جاتا رہا ہے، اچھا لڑکا ہے، لیکن میں اب کیا رائے قائم کروں جو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا۔ ایک گہری خاموشی تھی جس نے سارے لاؤنج کا احاطہ کیا اور میرے اندر ڈیلے ڈال دیے۔ خاندان کو کیا جواب دیں گے؟ انزلہ اور ریحان کا رشتہ کیوں ختم ہوا؟ امی نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ کہہ دوں گا کہ ریحان کسی اور میں دلچسپی لیتا تھا، اسی لیے ہم نے اس کی بات ختم کر دی۔ انزلہ کو میں پوری شان و شوکت سے رخصت کروں گا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اس پر۔ تایا جان چلے گئے۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے سر سلیم کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ دن جتنا میرے لیے خوشی کا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں تھا، کسی چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں خوش ہو کر بھی جب گھر میں چھائی اس مردنی کو دیکھتی تو دل سکڑ جاتا تھا کہ اب زندگی ایسے ہی ہونا تھی۔ تایا جان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے بہت اچھی طرح رخصت کیا۔ خاندان میں برا بھلا بھی ریحان کو کہا گیا، اس نے اتنی اچھی بچی کو چھوڑ کے نہ جانے کس سے شادی کی ٹھان لی۔ میری حیثیت تو وہی رہی۔ تائی کو بہت عرصے بعد میں نے شادی پہ دیکھا، جو پہلے سے بے انتہا کمزور اور مرجھائی لگ رہی تھی، آنکھیں بھی بھر آئی ہوئی تھی، میرے سر پہ ہاتھ دھر کے ایک طرف ہو گئیں۔ ریحان البتہ نہیں آیا تھا، شاید وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ یوں میں پوری عزت سے دوسروں کی عزت کو نیلام کر کے سر سلیم کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر چلی آئی تھی۔ میرے نزدیک یہ باب ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ باب کیسے ختم ہو سکتے اتنی آسانی سے جو کسی کی عزت کے جنازے نکال کر لکھے گئے ہوں۔